السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگریٹ پینا شریعت کے نقطہ نظر سے کیسا ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی کلپ بنایا تھا۔ اسی کلپ پر ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جزاک اللہ خیرن، یہ بتائیں کہ کیا نسوار، تمباکو، سگریٹ پینے سے وضو قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ یعنی اگر کوئی وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد پی لے، وضو کرنے کے بعد سگریٹ پی لے، وضو کرنے کے بعد کھینی کھا لے، نسوار کا استعمال کر لے، تو کیا اس کا وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ محرم ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، پینا، چاہے کھینی ہو، نسوار ہو، سگریٹ ہو۔ یہ معصیت ہے، رب کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، آپ بڑا جرم کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی نسوار کھا لے وضو کرنے کے بعد، سگریٹ پی لے، تو اس سے وضو ناقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اس لیے نواقض وضو جو شریعت نے بیان کیا حدیث کے اندر، وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پاخانہ اور دیگر چیزیں، تو نواقض وضو میں سے نہیں ہے، لیکن یہ محرم ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پی رہے ہیں یا پینے کا معمول ہے آپ کا، تو آپ کی منہ سے بدبو آئے گی، منہ سے بدبو آئے گی، آپ نماز پڑھیں گے، بغل والوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کچی پیاز اور کچا لہسن جس سے منہ سے بدبو آتی ہے، جس سے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ سوچیے آپ ایک حرام کام کر کے جا رہے ہیں جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، رب کی نافرمانی کر کے جا رہے ہیں، حرام کام ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے بغل والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ حرام چیزیں ہیں۔ اگر آپ یعنی جو مشاہدین ہیں، جو ویورز ہیں، یا جہاں تک میری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں، اگر کوئی بھی اس طریقے کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، آپ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، صحت کو برباد کر رہے ہیں، صحت کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔